علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کے لیے 9th کے سلیبس میں شامل نعت جو امیر مینائی کی لکھی گئی ہے اس کے پہلے شعر کی تشریح لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ تشریح آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی۔ صبا بے شک آتی مدینے سے تو ہے کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے۔ تشریح کے لیے سب سے پہلے حوالہ متن لکھتے ہیں۔ حوالہ متن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس نعت کے بارے میں لکھیں، اس کے شاعر کے بارے میں لکھیں، اس کی صنف اور ماخذ کے بارے میں لکھیں۔ تو نظم کا عنوان نعت ہے، شاعر کا نام امیر مینائی ہے اور صنف نعت ہے، ماخذ محامد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پیارے بچوں، صنف کا کیا مطلب ہے؟ صنف کا مطلب ہوتا ہے قسم۔ اردو تحریر چاہے نظم کے سے ہو یا نثر سے تعلق رکھتی ہو، وہ اپنے اندر کئی اصناف رکھتی ہے، کئی قسمیں رکھتی ہے۔ اگر اردو نثر ہو تو وہ افسانہ، ناول، داستان، ڈرامہ اور اس کے علاوہ اور بھی بے شمار اصناف ہیں۔ اور اسی طرح اگر وہ نظم کی قبیل سے ہے تو نظم میں بھی بے شمار اصناف ہیں۔ مثال کے طور پر حمد ہے، نعت ہے اور قصیدہ ہے، مرثیہ ہے، اور بھی بے شمار اصناف ہیں۔ تو یہ جو آج کا شعر تشریح طلب ہے یہ صرف نعت سے تعلق رکھتا ہے۔ ماخذ کا مطلب یہ ہے آپ نے یہ شعر کہاں سے لیا ہے، آپ کی یہ نظم کہاں سے لی گئی ہے۔ تو یہ امیر مینائی کا ایک ہی نعتیہ دیوان ہے، محامد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ محامد کا مطلب ہوتا ہے تعریفات اور خاتم النبیین کا مطلب ہوتا ہے اللہ آخری نبی، یعنی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات۔ اور اس کے بعد سب سے پہلے ہم نے مفہوم لکھنا ہوتا ہے۔ کسی بھی شعر کی تشریح سے پہلے اس کا مفہوم لکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اکثر بیشتر جو ممتحن ہوتا ہے، پیپر چیکر ہوتا ہے، وہ آپ کے حوالہ متن پر ایک نظر ڈالتا ہے، آپ کے مفہوم کو دیکھتا ہے اور اس کے بعد آپ کے حوالہ اشعار کو دیکھتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ بچے کو یہ شعر سمجھ میں آ گیا ہے اور وہ آپ کو 2 نمبر دے دے گا۔ تو آج ہم اس کی تشریح کریں گے۔ تشریح سے پہلے میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے تشریح سے پہلے مصنف کے تعارف کے بارے میں بھی 2 لائنیں لکھنی ہیں۔ تو ہم لکھ رہے ہیں امیر مینائی کا شمار قادر الکلام شعراء میں ہوتا ہے۔ قادر الکلام یعنی جب چاہیں شعر کہنا شروع کر دے، اور ان کے کلام میں آورد کے مقابلے میں آمد کا رنگ زیادہ پایا جاتا ہے۔ آمد اور آورد 2 اصطلاح ہیں۔ آمد کا مطلب ہوتا ہے آنا، یعنی اشعار خود بخود انسان کے ذہن میں، دل و دماغ میں اترتے چلے جائیں اور وہ بیان کرنا شروع کر دے۔ اور آورد کا مطلب ہوتا ہے لانا، یعنی انسان کو شعر بنانے کے لیے، اس کے مضمون کے لیے غور و فکر کرنا پڑے، سٹرگل کرنی پڑے، کوشش کرنی پڑے اور اس کے بعد کوئی شعر کی تخلیق ہو پائے، تو یہ آورد کہلاتا ہے۔ امیر مینائی آمد کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے، ان کے اندر اشعار خود بخود اترتے چلے جاتے تھے۔ اب ہم اس کی تشریح کریں گے۔ صبا بے شک آتی مدینے سے تو ہے کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے۔ شاعر امیر مینائی اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کے پیارے شہر مدینہ طیبہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور مدینہ طیبہ کو اصل میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ اے صبح کی ٹھنڈی ہوا، تو مدینہ طیبہ سے آئی ہے کیونکہ تیرے اندر مدینہ کے پھولوں کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ سائنسی نقطہ نظر سے جو بھی آکسیجن ہوتی ہے، صبح کی ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے، اس کی ابتدا مدینہ طیبہ سے ہوتی ہے اور پھر وہ ہوا پوری دنیا میں پھیلتی ہے۔ یوں مدینہ طیبہ کی برکت سے پوری دنیا کو آکسیجن مہیا ہو رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی مدینہ طیبہ ہم سب کی آنکھوں کا ٹھنڈک ہے، ہمارے دل کا سرور ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام 2 جہاں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں موجود ہے۔ تو مدینہ طیبہ کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث شریف بھی ہے کہ جو شخص مدینہ طیبہ میں ادب و احترام سے رہا اور
اس کا انتقال بھی مدینہ طیبہ میں ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس کی سفارش کروں گا، اور صاف ظاہر ہے جس کی اللہ کے نبی سفارش فرما دے اس کے جنتی ہونے میں کیا شک و شبہ رہ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم شعر کوٹ کریں گے جو مدینے کی فضا کے متعلق ہے، مدینے کی خوشبو کے متعلق ہے۔ یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے۔ اور اسی طرح مدینے کے متعلق ایک اور شعر بھی ہے، مجھے ایسی جنت نہیں چاہیے، مجھے ایسی جنت نہیں چاہیے جہاں سے مدینہ دکھائی نہ دے۔ امید کرتا ہوں دوستوں آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئے گی، اور اردو ادب کے حوالے سے، میٹرکس لیول کے حوالے سے آپ کو جس قسم کی بھی اردو کے بارے میں معلومات چاہیے تو آپ ہمارے چینل سے وہ لے سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ ہمارا چینل اردو تقاریر کا بھی چینل ہے، تو کسی بھی موضوع کے حوالے سے آپ کو تقریر چاہیے تو وہ آپ ہم سے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو ہر قسم کی تقاریر کا مواد مہیا کر دیں گے۔ والسلام۔